السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں خیال کیوں آتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بے شمار خیالات آتے ہیں دنیا داری کے، اور بھی اس طریقے سے خیال کبھی کبھی آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ایمان سے ہی نکل گئے ہم، یعنی کہ ہم کافر ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی جیسے خیال، بالکل جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اور ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان نکل تو نہیں گیا سینے سے، کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں۔ تو ان تمام خیالات کو ختم کیسے کیا جائے، اور ان تمام خیالات کی وجہ سے کہیں ہم کافر تو نہیں ہو جاتے ہیں، اور ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ میں آج آپ لوگوں کو تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خیال آنا ہمارے دماغ میں جو خیال آتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، وہ گندے خیال ہو چاہے اچھے خیال ہو، تو یہ خیال ہمارے دماغ میں آنا یہ ہم لوگوں کی فطرت میں ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے خیالات آئے، وہ کسی بھی چیز کے خیالات آئے۔ اب رہا سوال یہ کہ گندے خیالات، تو گندے خیالات کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر خیالات اس لیے آتے ہیں گندے خیالات کہ زیادہ تر وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ ہم یہ کریں، ایسا کریں، ویسا کریں، اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے دماغ میں وہی سب خیالات آتے ہیں کہ اسے ایسا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اس طریقے کا معاملہ۔ بعض اوقات تو لوگوں کے خیال یہاں تک آ جاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، ایسا بھی خیالات آتا ہے بہرحال۔ اور اب رہی بات یہ کہ یہ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اس طریقے سے سوچتے ہیں، اور جو اس طریقے سے نہیں سوچتے ہیں، یعنی کہ اچھے خیالات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے دماغ میں اگر ایسا خیال آتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بتاؤں کہ یہ تو ایسے وقت کی بات ہے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خیال کیوں آتا ہے، اور ایسے خیالات تو بھی برے گندے خیالات، کیونکہ ہم تو نماز میں در حقیقت کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں رہتا۔ ہم تو باوضو ہو کر کے، پاک صاف ہو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت کیوں ایسا خیال آتا ہے؟ تو نماز میں اس لیے خیال آتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ شیطان چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ ان خیالوں میں الجھ جائیں، اور نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، اسے آپ غلط کریں، یعنی کہ نماز آپ کے ذمے میں باقی رہ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اگر اس خیالات میں الجھ جائیں گے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے اس میں سے، یا پھر کوئی واجب چھوٹ جائے آپ سے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو بھی نہ کریں، تو آپ کی نماز ہوئی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز ہو گئی، لیکن نماز آپ کی ہوئی نہیں، تو شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ تو شیطان آپ کے دماغ میں چاہتا ہے کہ ایسے خیالات ڈالتے رہیں تاکہ ان خیالات میں آپ گم ہو جائیں، اور جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی جو آپ عبادت کر رہے ہیں صدق دل سے، سچے دل سے، اس میں خلل پیدا ہو جائے اور آپ کی وہ عبادت صحیح سے نہ ہو پائے۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان تمام خیالات کو ختم کرنے کا اپائے کیا ہے اور ذریعہ کیا ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی نماز میں آپ کو خیال آئے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نماز کے علاوہ اگر ایسے وقت میں خیال آتا ہے گندے خیالات، اور آپ نہیں سوچتے ہیں کچھ بھی اس طریقے کا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اگر ایسے وقت میں آپ کو اس طریقے کا خیال آتا ہے تو آپ وضو بنا لیں گے، وضو بنا کر کے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام خیالات ہی آئیں گے۔ اب رہا سوال نماز کا کہ نماز میں اگر خیالات آتے ہیں تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو اگر نماز میں آپ کو خیال آتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ تمام خیالات جو ہے میرے ذہن سے ختم ہو جائے، اور آپ بالکل اپنا سارا دھیان جو ہے آپ نماز میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نماز میں بے شمار خیالات آتے ہیں، اور بالکل ایسے خیالات آتے ہیں جیسا کہ مجھے ڈر ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ اس کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائے ان خیالات کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ایمان ہمارے سینے سے نکل گیا، ہم کافر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی آپ خوش ہو جاؤ، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے بھی من میں نماز کے دوران اگر برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، اور ان تمام خیالات کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا دھیان نماز کی طرف لگاتا ہے اور وہ صحیح سے نماز پڑھتا ہے، تو ویسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب جانتا ہے، اور ویسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند
पसंद फरमाता है। तो अगर आपके भी मन में इस तरीके से ख्याल आते हैं, गंदे ख्यालात आते हैं, तो आप उन तमाम ख्यालात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपना पूरा ध्यान आप नमाज में लगाने की कोशिश करेंगे। और उसी तरीके से अगर आप अच्छे से नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को, आपकी नमाज को ज़्यादा पसंद करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके सदक़ा जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरीके का मामला, इस तरीके की परेशानी जितने लोगों के साथ हो रही होगी वो तमाम लोग अपनी इस परेशानी को ख़त्म कर सके। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।